سامنے سید حبیب اللہ شاہ صاحب سلفیت کا تعارف کروا رہے تھے، اور شاہ صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ کیا اور ہمیں یہ بتلایا کہ یہ سلفی مسلک، سلفی منہج یہ کوئی نیا مسلک یا کوئی نیا دین نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو کچھ چند سالوں سے، ایک دو صدیوں سے یہ نام سننے کو ملا ہے۔ حالانکہ یہ منہج وہ منہج ہے جو صحابہ اکرام کا منہج تھا، تابعین تبع تابعین کا منہج تھا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب بس ہم ہی سلفی ہیں، ہمارا ہی مسلک بالکل ٹھیک ہے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شاہ صاحب نے بات بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ دو چیزیں ہیں، ہم یہ یارڈ سٹک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ پیمانہ ہے، ہر شخص اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو اس پر پرکھ سکتا ہے۔ جس شخص کا بھی عمل، اس کا عقیدہ اس پیمانے کے مطابق ہے وہ حقیقت میں سلفی ہی ہے، اس کا منہج سلفی ہی ہے، اور وہ صحابہ اکرام کا منہج ہے، تابعین تبع تابعین کا منہج ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں چاہے وہ کہ جو بھی گمان رکھتا ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق پرکھے اور اس پیمانے پر پرکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا دوسرا درس جو ہے وہ مومن کے اوصاف موضوع ہے، اور اس کے لیے جناب شیخ عارف جاوید حفظہ اللہ صاحب کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ اوصاف جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے، ہمیں بھی اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم شیخ عارف جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ بھائیو، جیسا کہ آپ احباب نے موضوع کا عنوان سماعت فرما لیا کہ موضوع کا عنوان ہے مومن کے اوصاف۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ سورۃ المومنون کے شروع میں فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ 8 صفتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان فرمائی۔ آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، جن بندوں کے اندر یہ 8 صفتیں ہیں
اولئک هم الوارثون، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف اور ان کی خصلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم میں بھی وہ صفتیں پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی مومنین کی صف میں شامل فرمائے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑے شرف اور وقار کا مقام ہے۔ اس کی بجائے اگر کوئی بندہ اللہ کا بندہ نہیں کسی اور کا بندہ ہے تو یہ انتہائی درجے کی ذلت اور پستی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام وہ ہوتا ہے جو خریدا بھی جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے، اور غلام اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا، جو مالک نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا عبد وہ ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اگر کسی وقت اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافیاں مانگ لیتا ہے، گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ اور اللہ کا عبد ہونا یہ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی شان کا حامل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ذکر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا عبد کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضرت آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس لیے بھائیو، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی دو طرح کی ہے، ایک رحمان کی بندگی اور ایک شیطان کی بندگی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ اس لیے جو بندہ رحمان کی عبادت نہیں کرتا، اللہ احکم الحاکمین کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے اب بندے بھی کئی طرح کے ہیں، کچھ بندے خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جو دل نے کہا اسی پر چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ مال و دولت کی عبادت کرتے ہیں، مال کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، میں فلاں کا بندہ ہوں، میں عبد رسول ہوں، میں عبد غنی ہوں، میں سالار بخش ہوں، میں عبد النبی ہوں، میں عبد المصطفیٰ ہوں، عبد علی، عبد حسین، یا جس طرح ہمارے پنجابی میں پیراں دتا میراں دتا، تو اپنی نسبت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اس کی بجائے انسان اپنی نسبت اللہ کی طرف کے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک وہ گروہ جو عباد الرحمن ہے، اور دوسرا گروہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر
عبادت کرتا ہے پھر اس کا انجام بھی انتہائی برا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، اسی صورت میں عباد الرحمن کی صفات سے پہلے ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ کیا کریں گے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ آئے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، آئے میری کم بختی، میں فلاں کی راہ نہ پکڑتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، انہوں نے مجھے ذکر آ جانے کے بعد گمراہ کیا۔ ذکر کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور فرمایا شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے جب ان کا یہ حال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے اختیار کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا انجام پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں ان کے پاس خواہ دنیا کا اقتدار کیوں نہ تھا، دنیا کی حکومت کیوں نہ تھی، دنیا میں ان کے پاس مال و دولت کیوں نہ تھی، عزت اور وقار کیوں نہ تھا، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ فرمایا وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، فرمایا یہ لوگ بدترین ہے بے اعتبار مکان کے اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے۔ اس لیے بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملائے بلکہ اللہ ہمیں عباد الرحمن کے ساتھ ملائے، کیونکہ عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین، ان کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا رحمان کے بندے تو سارے ہی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ مالک فرماتے ہیں واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی دعوت ان کو کی نفرت کو میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ رحمان کے سارے ہی بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، کافروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مومنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن مومن جو ہیں انہوں نے رحمان کو پہچانا، اللہ احکم الحاکمین کو پہچانا اور مالک کی عبادت اور اطاعت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی صفات کو رکھ دیا۔ اور جو کافر ہیں انہوں نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا بلکہ وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے رہے۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین ان دو نمونوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی کے ساتھ، زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہاں چال کا ذکر فرمایا ہے، تو انسان اپنی چال سے
پہچانا جاتا ہے۔ ذرا انسان غور کرے، ہر آدمی کی چال ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے اکڑ کر چل رہا ہے، آپ کہیں گے اس کے دل میں تکبر ہے۔ ایک بندہ ظالم اور فاسق اور فاجر ہے، خود پسند اور متکبر ہے، اس کی چال سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ایک غریب آدمی کی چال ہے اور ایک مہذب اور سمجھدار آدمی کی چال ہے، مختلف چالیں ہیں۔ انسان کے اندر کو آپ اس کی چال سے پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے اور نہ ہی بیماروں کی طرح، مریضوں کی طرح چلتے ہیں۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی ریا کے طور پر اپنے آپ کو زیادہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ایسی چال بنا لیتے ہیں کہ جس سے مسکینی ٹپکتی ہے۔ حالانکہ مومن جو ہیں وہ ایسی چال چلتے ہیں جس میں نہ ہی ریا اور دکھلاوا ہوتا ہے اور نہ ہی تکبر اور تفاخر ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی چال کا اثر ان پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں ہونا، ان کی چال فرمایا وہ انکساری کی چال چلتے ہیں، ہونا نہیں کہا، یعنی ایسی چال جس کے اندر کمزوری ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، بالکل بیماروں کی طرح چل رہا تھا۔ آپ نے اسے ڈانٹا کہ ایسے مت چلو بلکہ سیدھے ہو کر چلو۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا واسطہ جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے لوگ جو بحث کرتے ہیں، فضول بحث، ذرا سی بات پر بات کی کھال ادھیڑنے والے، مقصد کیا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ کے بندوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ بیہودہ اور فضول گفتگو کریں، اور نہ ہی وہ بیہودہ اور فضول گفتگو میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور نہ ہی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتے ہیں، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو تو اچھے طریقے سے اس کا جواب دے۔ اور اگر کوئی ایسی مجلسوں میں ان کا جانا پڑے جہاں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کان کترا کے نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا وہ اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی دن کی زندگی اور ان کی رات کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی راتیں عیاشی میں گزرتی ہیں، ناچ گانے میں گزرتی ہیں، لہو و لعب میں، نہ گپوں میں اور نہ افسانہ گوئیوں میں، نہ ڈاکے مارنے اور چوریاں کرنے میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، بلکہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے قیام میں، نماز میں گزرتی ہیں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، فرمایا وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحریوں کے وقت اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ راتوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ انہیں رات کی عبادت میں لطف آتا ہے، کیونکہ وہ اور ان کا رب ہوتا ہے، اس وقت ریا اور دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے وہ رب کے ساتھ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اللہ کے سامنے عبادت کر کے
اتراتے نہیں ہیں، فخر نہیں کرتے کہ دیکھو جی میں نے تو رات کی نماز پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ایک طرف راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف ڈرتے ہیں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت نہ آ جائے، اور وہ اللہ سے عذاب جہنم کی پناہ بھی طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنی عبادت پر گھمنڈ اور فخر نہیں کرتے اور اللہ کے مواخذے سے بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ مالک فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور دل سے ڈرتے بھی ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ کیا معنی کہ وہ عمل کر کے عمل پر اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ قبولیت کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا، ان عذابها کان غراما، اور اللہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، اور وہ جگہ جائے قرار جو ہے وہ بہت ہی بری ہے اور مقام بھی برا ہے۔ اس کے بعد اللہ مالک فرماتے ہیں، ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وبین ذلک کا قواما، فرمایا وہ جو خرچ کرتے ہیں نہ ہی اس میں اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، نہ ہی فضول خرچی اور نہ ہی بالکل ہاتھ کو بند رکھنا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات اسراف اور دوسرا بخل۔ اسراف کیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی جائز ضرورتوں پر پیسہ خرچ کرے، مثلا سامان خرد و نوش پر، کپڑوں پر، مکان پر، شادی اور بیاہ پر، اپنی ہمت سے زیادہ اسلام نے اس فضول خرچی کو روک دیا ہے۔ اور ایک تبذیر ہے کہ ناجائز کاموں پر خرچ کرے۔ تبذیر کیا ہے؟ نجائز کاموں پر، جیسے شراب نوشی ہے، میلوں ٹھیلوں پر، قمار بازی پر، شادی بیاہ کے موقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں اور طرح طرح کے رنگ راہ کرتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح ایک اسراف ہے اور اس کی ضد بخل ہے۔ بخل یہ ہے کہ انسان پیسہ جوڑ کر رکھتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ مالک نے فرمایا نہ ہی وہ فضول خرچیاں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اقتصاد کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کی راہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ مالک فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، فرمایا مومنوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی وہ کسی نفس کو، جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرمایا جو شخص ایسے کام کرے گا اس کی سزا پا کر رہے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، عباد الرحمن کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کیونکہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور اگر دعا عبادت ہے تو پھر اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنی یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ لہذا
اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی دعا میں اپنی پکار میں شامل کرتا ہے تو اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، کسی اور الہ کو پکارتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ بکے والے جو تھے وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، وہ بتوں کو الہ کہتے تھے۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں۔ تو وہ بھی کہتے تھے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ الہ ہیں، اس لیے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارتا ہے لا برہان لہ بہ، اس بات کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو حکم دیا ہو کہ تم دوسرے الہ کو بھی پکارو، بلکہ صرف اللہ ذوالجلال کو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں لہذا ان میں صرف اللہ کو پکارو۔ میں ایک سوال آپ بھائیوں سے کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، آدمی کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی کسی آدمی کے گھر کے اندر مداخلت کرے تو کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ نہیں نا پسند کرتا۔ کوئی بندہ اپنے گھر میں کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مسجدیں اللہ کے گھر ہیں لہذا مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ مالک فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا بشرككم۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، آدمی اگر پکارتا ہے تو اس نیت سے کہ وہ میرا کچھ سوارے، میری مدد کرے، مالک فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ بزرگ ہو، خواہ وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جو چھلکا آتا ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارو تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سن لیں بفرض محال تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شخص کو دیکھا، وہ کسی قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اتنے سال سے میں تیرے پاس آتا ہوں، آج تک تو نے میرا کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، اس کے پکارنے سے غافل ہیں، اور قیامت کے دن کانوا لہم آدان، وہ ان کے دشمن ہوں گے، کہ انکار کریں گے یا اللہ یہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ تو مومنوں کی صفت یہ ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث کسی اور کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ اور دوسری صفت ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ رسول اللہ مالک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے
اس کو 5 عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ مومن کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، لوگو ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرمت والے ہیں جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے۔ تو جس طرح مکہ شہر کی اللہ کے نزدیک حرمت ہے، اسی طرح مومن کے خون کی اللہ کے نزدیک حرمت ہے۔ فرمایا جو کسی مومن کو، آج کل ہمارے ہاں تو مسلمان کے خون کی قدر ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، گھر سے نکلا پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں۔ فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کی پہلی سزا یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، وہ جہنم میں رہے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول جو ہے وہ قاتل کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائے گا اور کہے گا یا رب سل ھذا لما قتلتنی، اللہ اسے پوچھے اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اور بالحق، حق کے ساتھ کس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، فرمایا 3 چیزوں کے علاوہ مومن کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جو اللہ کی توحید کی گواہی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ سب سے پہلی چیز الثیب الزانی، شادی شدہ زنا کرے اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ والنفس بالنفس، اگر کوئی قتل کرے گا قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ والتارک لدینہ والمفارق للجماعہ، فرمایا دین کو چھوڑنے والا اور جماعت سے الگ ہونے والا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا آسان ہے، لزوال الدنیا احوان علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، فرمایا پوری دنیا کا خاتمہ کسی مومن کے ناجائز قتل سے اللہ پر زیادہ ہلکا ہے، کیونکہ مومن کے اللہ کے نزدیک بڑی شان ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا یزنون، مومن زنا نہیں کرتے، کیوں؟ فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا زنا کے قریب تک نہ جاؤ، وہ مقدمات اختیار نہ کرو جن کے راستے سے زنا آ جاتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے زنا انسان بعض اوقات مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اس لیے فرمایا ایسے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا یہ بے حیائی ہے اور بہت بری چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى الرجل خرج منہ الایمان، فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا بندہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اسے ایسے کھینچ لیا جاتا ہے جیسے بندے کے سر سے قمیص نکال لی جاتی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس بستی میں زنا کاری اور سود خوری عام ہو جائے، فرمایا وہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقا اثاما الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، فرمایا جو اس سے توبہ کر لے۔ عرب کے معاشرے میں یہ تینوں گناہ تھے، شرک بھی تھا،
قتل بھی تھا اور زنا بھی عام تھا. لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فخر کے ساتھ یہ جرم جو تھے وہ لوگوں کے درمیان کہ میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، معاذ اللہ لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے. فرمایا جو لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، شرک بھی چھوڑ دیں، فحاشی اور بے حیائی بھی چھوڑ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ من تابا جو توبہ کر لے، توبہ کی شرطوں کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دے. دوسری بات گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اور تیسری بات اللہ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. الا من تابا، فرمایا جو توبہ کر لے، وآمن وعمل عملا صالحا، اور اللہ پر ایمان لے آئے. مکے میں بہت سارے لوگ تھے، ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ مومن ہو جائیں، مگر ڈرتے تھے اپنے بڑے بڑے گناہوں سے کہ جو ہم نے بڑے بڑے پاپ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اب ان کا کیا بنے گا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے جو ہم نے گناہ کی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا اس سے جہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا. بلکہ اللہ مالک نے آیت رحمت نازل فرما دی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، بڑے بڑے پاپ کمائے، اپنے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیے. انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تم ذرا اپنا صاف دل لے کر، سچا دل لے کر اللہ کے دربار میں آؤ، اپنے گناہوں پر اشک ندامت کا اظہار کرو. وعمل عملا صالحا، فرمایا نیک اعمال بھی کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کو سامنے کرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہوں کو پیچھے رکھا جائے گا. اللہ پوچھیں گے یہ بھی کیا ہے؟ کہے گا یا اللہ یہ کیا. دنیا میں تو انسان ہیرا پھیری کر لیتا ہے نا کہ چلو کسی نے کیا دیکھا، لیکن اللہ سے کون چھپ سکتا ہے. اقرار کرتا جائے گا اور ڈر بھی رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ ہیں، بڑوں کی باری نہیں آئی. اللہ مالک فرمائیں گے جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی مہربانی دیکھ کر کہے گا یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا. اللہ فرمائیں گے جا تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی آپ بھی ہنس پڑے کہ بندہ کیسا ہوتا. تو میرے بھائیو دوستو، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اب اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، نیکیاں شروع کر دیں. اب کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس ندامت کو بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اس لیے اللہ مالک فرماتے ہیں میرے بندوں میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. زور کا معنی جھوٹ ہے، ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے. اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک،
ہر قسم کی غلط چیز، وہ لہو و لعب کیوں نہ ہو، وہ گانا کیوں نہ ہو، وہ بیہودہ اور جاہلانہ گفتگو کیوں نہ ہو، دنیا کے رسم و رواج کیوں نہ ہو، یہ سارے ہی جھوٹ ہیں۔ فرمایا مومن جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتا، زور کاموں کے پیچھے بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات لوگ، ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، عدالتوں میں لوگ ہوتے ہیں، گواہی دلانی ہے تو چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا شہادت الزور، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے جھوٹی گواہی دینا۔ بعض لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ بات کو ایسے ہیری پھیری میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس موقع کے متعلق اس کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں بات تو میں نے صحیح کہی ہے نا، لیکن اس کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے اس موضوع کی اہمیت کو ہلکا کر دیا۔ فرمایا مومن نہیں، لا یشہدون الزور، یا پھر گواہی ایسے دی کہ طرف ثانی کی حمایت مقصود ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات تو میں نے دیکھا تھا موضوع، لیکن دراصل اس بھائی کی بھی بڑی غلطی ہے، حالانکہ اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا، اس کے بارے میں بات کو ہلکا کر دینا یہ بھی جھوٹی گواہی ہے، تاکہ جو حق والا ہے اس کی حق تلفی ہو۔ اس لیے بھائیو، مومن جو ہے نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ جہاں جھوٹ ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں لہو و لعب ہو، وہ وہاں رکتے نہیں، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ شان سے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں تو وہاں دیکھنے کے لیے گیا تھا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر اس مجلس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو تو بھی اس میں شامل ہوگی، لہذا ایسی اللہ کی نافرمانی کی مجلسوں میں جانا بھی گناہ ہے۔ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیانا، فرمایا جب انہیں رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اللہ کی آیات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گرنے کو لفظی معنی نہیں استعمال کیا، لغوی معنی استعمال کیے ہیں۔ کیا معنی؟ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے فلاں نے جہاد کا حکم سنا بیٹھا رہا، اس کا معنی کیا ہے کہ جہاد کا حکم سن کر بھی ٹس مس نہ ہوا، نہ ہی اس پر کوئی اثر اندازی ہوئی۔ اسی طرح فرمایا جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان پر اثر نہیں ہوتا، حالانکہ مومن کا یہ حال ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، فرمایا جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ تو مومن جو ہیں جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کی طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے یہ معنی کشید کر لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن جو ہیں وہ ہر بات کو عقل پر تولتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ انسان کے بے شمار اعمال ہیں دین نے جو بتائے جو عقل کے رینج میں نہیں آتے، بلکہ مومن وحی الہی کا تابع ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مثال دیتا ہوں، فرمایا اگر حدث ہو جائے، کسی کی ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ کیسے وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ ان اعضاء کو دھویا جائے، عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہر بات کو عقل پر پیش کرے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان پر اللہ کے قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، فرمایا اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ مکہ میں کچھ لوگ تھے جو خود مسلمان ہو گئے، بیوی بچے کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر، بھائی مسلمان
دوسرا خاندان کافر، اب وہ کڑتے رہتے، یا اللہ ان کو بھی مومن کر دے، اللہ ان کو بھی ایمان دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلا دی، فرمایا وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بیویوں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیا معنی؟ کہ ان کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، کیونکہ مومن اپنے بیوی بچوں کے حسن و جمال اور عیش و آرام کو نہیں دیکھتا، بلکہ مومن کی آنکھیں ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ کر کہ ان کا اخلاق اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے، وہ دین پر چلنے والے ہیں، مومن جب دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور اگر مومن کی اولاد اور اس کے دوست احباب ان کے ہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو تو وہ سوچتا ہے یہ تو جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بات اسے خوش نہیں رکھتی، بلکہ اس کو دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، کیونکہ ہر عورت کے لیے اس کا خامد زوج ہے، اسی طرح ہر مرد کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے، اور اولاد دونوں کی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نیک اور صالح بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ انہیں نیکوں کے بھی پیشوا بنا۔ کیا معنی؟ ان کے ذریعے دنیا میں نیکی پھیلے، ان کے ذریعے لوگوں میں اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کا ذکر پھیلے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ، جنہیں اللہ ان کے صبر کا بدلہ، کیا صبر؟ دشمنان حق کے مظالم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا، دین حق پر قائم رہنا، اللہ کی حدود پر قائم رہنا، اللہ کے نافرمانی اور شرک اور بدعات اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ کی توحید پر، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ ذوالجلال انہیں اس صبر کے بدلے بہشت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو عربی میں، بالا خانہ تو جنت کے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درجات ہیں، بہت درجات ہیں، اور جنت دنیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں انسان تصور کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کے بارے میں کبھی خیال تک نہیں آیا، وہ جنت ایسی ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے جنت۔ فرمایا اللہ ذوالجلال انہیں صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں انہیں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ استقبال ہوگا۔ اب جنتی صاحب اپنے جنت کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے فرشتے آ رہے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ وہ جنتی صاحب اپنے بالا خانے پہ اپنے محل پر ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ میرے ان بندوں کو سلام کہو، وہ آ کر سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں اللہ نے تمہیں جنت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم نے اللہ کی مصیبتوں پر بھی صبر کیا، دین پر بھی صبر کیا، یہ اللہ ذوالجلال نے تمہیں انعام دیا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ ان مشرکین کو، کافروں کو کہہ دیجئے، اگر تم آپ میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، وہ رب تو اتنا بے پرواہ ہے، فرمایا سارے کے سارے لوگ مومن بن جائیں اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوتا، ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کی حکومت میں اس سے کمی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بے پرواہ ہے۔ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر متقین کے اوصاف پیدا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنا مومن بنائے اور آخرت میں مومنوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال ہمارا حشر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ بہت سارے بھائیوں کے سوالات ہیں اور دعا کے بھی بہت بھائیوں نے گزارشات کی ہیں، تو میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سوالوں کے جواب پہلے دے دیں اختصار کے ساتھ تاکہ وقت کا خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو چاروں امام حق پر ہیں، کیا ان میں سے ایک کی پیروی کریں تو ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب کافی حد تک محترم جناب سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب دے چکے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی پیروی کریں تو ٹھیک نہیں ہے، جب چاروں برحق ہیں تو پھر ان میں سے ایک کی اتباع کیجیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں تو پھر ان میں سے ایک کی ہی اتباع کریں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک کی اتباع کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ایک حق پر ہوئے اور باقی تینوں حق پر نہ ہوئے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ چاروں حق پر ہیں تو پھر چاروں کی اتباع کریں، پھر ایک ہی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ اور چاروں کی اتباع بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ چاروں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ ان چاروں اماموں میں سے ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو اور قرآن و حدیث کی اتباع کرو۔ لہذا میرا اور آپ کا فرض یہ ہے، ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی ہی اتباع کرے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا اور اس پر پھر منجمد ہو جانا، اس پر پکا اور مضبوط ہو جانا کہ بس ایک ہی کی اتباع کرنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس کا پابند نہیں کیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی آیت میں ان چاروں میں سے کسی کا نام لے کر کہا ہو کہ آپ نے اس ایک امام کی اتباع کرنی ہے، یا چاروں کے متعلق کہا ہو کہ چار امام جو بعد میں ہیں یہ آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے؟ ایسی کوئی آیت ہے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میری وفات کے کئی 100 سال بعد، 100 سال بعد یا 200 سال بعد یا 300 سال بعد فلاں امام آئیں گے، آپ نے ان میں سے ایک کی اتباع کرنی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد گرامی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے؟ اس کا جواب یقیناً نہیں ہے کہ ایسا کوئی فرمان، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں میں سے کسی ایک کا پابند نہیں بنایا تو پھر ہم کیوں ان چاروں میں سے کسی ایک کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس ایک کو فالو کرنا ہے؟ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ اور پھر آپ نے یہ جو سوال میں لکھا ہے کہ اگر ایک کی پیروی کریں تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، اس کا جواب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ ان چاروں ائمہ کرام کے آنے سے پہلے بھی تو آخر کچھ لوگ تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان چاروں میں سے چاروں یہ تو تھے ہی نہیں، اور ان کے جو مسلک ہیں یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ 300 سال، کم از کم 300 سال گزرنے کے بعد ان چاروں کے مسلک جو ہے وہ جمع کیے گئے، ان کے اقوال کو مدون کیا گیا اور ایک مسلک کی شکل میں بہت بعد میں آئی ہیں یہ چاروں۔ تو کم از کم پہلی صدی کے متعلق ہی بتلا دیں کہ پہلی صدی میں جو لوگ تھے وہ کس امام کی اتباع کرتے تھے
اور پھر وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام کس کی اتباع کرتے تھے؟ ان چاروں میں سے کسی کی اتباع کرتے تھے۔ تابعین کس کی اتباع کرتے تھے؟ اور پھر یہ جو چاروں ہیں، یہ چاروں آپس میں کس کی اتباع کرتے تھے؟ آپ دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے، پھر امام مالک رحمہ اللہ آئے، اور ان کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ آئے۔ امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے استاد امام مالک کی اتباع کرو۔ امام شافعی جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے استاد امام شافعی کی اتباع کرو۔ ان چاروں میں سے کسی ایک نے دوسرے کی پیروی نہیں کی، اور نہ انہوں نے یہ تلقین کی، نہ لوگوں کو یہ کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کی اتباع کریں، یا کسی ایک نے یہ کہا کہ میری ہی اتباع کرو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ جب انہوں نے بھی نہیں کہا اور نہ انہوں نے عملی طور پر کسی ایک دوسرے کی تقلید کی یا اتباع کی، تو پھر ہم کیوں اس چیز کو اپنے اوپر فرض یا واجب قرار دے دیتے ہیں؟ پھر ایک بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ دین کا نچوڑ ہے، یہ چاروں جو ہیں ان کی فقہ دین کا نچوڑ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے آخر لوگ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح دین پر عمل کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان کا منہج یہی تھا قرآن و حدیث کی اتباع کرنا، تو پھر قرآن و حدیث کو ہی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا قبر میں ان چاروں اماموں میں سے کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ کہ تم نے کس امام کی اتباع کی تھی، یا فلاں امام کی اتباع یا پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیا قبر میں اس طرح کا کوئی سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس طرح کے سوال کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کیوں کہتے ہیں؟ کس نے کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین، خیر البشر۔ بشر میں، انسانیت میں اگر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے تو وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ ایک الزام ہے جو ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے، یا ہمارے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے، وہابیوں کے حوالے سے۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ ان کا سارا زور رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام ہی کیوں ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ سارا زور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ سارا زور رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام پر نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، یہ جس صاحب نے یہ سوال لکھا، میں انہیں سے پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ آپ نے صرف رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام پر ہماری طرف سے کوئی درس سنا ہو؟ خصوصی طور پر ایک درس دیا گیا ہو رفع الیدین پر، اور ایک درس دیا گیا ہو فاتحہ خلف الامام پر۔ کتنی مرتبہ؟ آپ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک درس بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں صرف ان دو مسئلوں کو یا ان میں سے کسی ایک مسئلے کو موضوع قرار دیا گیا ہو۔ موضوعات دوسرے ہوتے ہیں، کبھی توحید ہوتی ہے تو کبھی اتباع سنت ہوتا ہے، کبھی مومن کے اوصاف ہوتے ہیں، کبھی تقویٰ، کبھی دعا کے آداب، کبھی مساجد کے آداب، کبھی لین دین کے معاملات۔ ابھی پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا حج کے حوالے سے، اور اس طرح بیمہ پالیسی کے حوالے سے۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صرف رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام پر ہی زور دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہم فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ یہ بات بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت متواترہ ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں اس سنت کو ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ لوگ صرف انہی مسائل پر ہی اکتفا کرتے ہیں، بلکہ ایک اور پرچی میں لکھا گیا ہے کہ عبادت اور عقیدے پر ہی زور دیتے ہیں اور سیاست کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سیاست جو ہے یہ دین سے الگ نہیں کی جا سکتی ہے، سیاست بھی دین کے تابع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید البشر، سید الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی لوگوں کو بتلایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو لین دین کے معاملات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اخلاق اور کردار کے بارے میں بھی بتلایا، سیاست کے بارے میں بھی بتلایا۔ سیاست کے اصول کون متعین کر کے گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیاست کے اصول متعین کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کے اصول متعین کیے، سلف صالحین نے بھی اسی کی وضاحت کی، عقیدے کی بھی، عبادت کی بھی، معاملات کی بھی اور سیاست کی بھی۔ سیاست کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ہم جو سیاسی مسائل قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جو سیاست آج کل چل رہی ہے، یہ جو جمہوریت کی سیاست ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے اس کے بارے میں بالکل واضح نقطہ نظر ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ کافروں سے ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ سیاست اسلامی سیاست نہیں ہے۔ اسلامی سیاست میں کیا ہے؟ ایک امیر ہوتا ہے، اس کی مجلس شورا ہوتی ہے، اور مجلس شورا کس طرح منتخب کی جاتی ہے؟ اس طرح نہیں کہ ہر بندے سے ووٹ لیا جائے، ووٹ دینے کا اختیار ہر بندے کو نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسلامی سیاست کے اصول کیا ہیں، لیکن ہم سیاست کے اصول بھی بیان کرتے ہیں، عقیدہ اور عبادت اور معاملات پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صرف فاتحہ خلف الامام اور رفع الیدین پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ مسائل ہم کبھی کبھار بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ اصولی طور پر ہمارے جو زیادہ تر موضوعات ہوتے ہیں یہاں بھی اور باقی جہاں بھی اہل حدیث حضرات ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ سب تمام مسائل پر بات کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا شرک برسالت بھی شرک باللہ کی طرح ابدی جہنمی بنا دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح واجب الاتباع قرار دیتا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کسی آدمی کو، وہ چاہے کوئی امام ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی پیر و مرشد ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ ان میں سے کسی کو واجب الاتباع قرار دیتا ہے کہ جس طرح نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے اسی طرح اس شخص کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ عقیدہ گمراہانہ عقیدہ ہے۔ اگر اس کا یہ خیال ہے تو یہ خیال سراسر غلط ہے۔ تو رسالت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بنا کے بھیجا، اور وہ قیامت تک کے لیے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہی شخصیت ہی ہیں واجب الاتباع، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو کہ واجب الاتباع ہو۔ یہ جو سوال ہے کہ ابدی جہنمی کی ہم بات نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم یہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید میں جو شرک کرے گا وہ ابدی جہنمی، اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرتا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مرنے سے پہلے، لیکن اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرتا، شرک پر اس کی موت آتی ہے، تو پھر وہ یقینی طور پر جہنمی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی توحید کو مانتا ہو اور اس میں شرک نہ کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر گناہوں میں مبتلا ہو، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی اور کو واجب الاتباع قرار دے کر اسی کے حلال کو حلال سمجھتا ہو اور اسی کے حرام کو حرام سمجھتا ہو، کہ جو پیر و مرشد نے کہہ دیا وہی حلال وہی حرام۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت ہی غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کو اس چیز سے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کو ہم ابدی جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جو شخص شیطان کی عبادت کرتا ہو کیا اس کو بھی اللہ کا بندہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ شیطان، جس طرح شیخ صاحب نے بیان کیا کہ بندہ یا تو اللہ کا بندہ ہوگا یا شیطان کا بندہ ہوگا، تو یا اللہ کی بندگی کرے یا پھر شیطان کی بندگی ہے۔ تو جو شیطان کی بندگی کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الشیطان وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، صرف شیطان کی پوجا نہ کرو، صرف میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی پوجا جو ہے، عبادت جو ہے، بندگی جو ہے وہ صرف یا اللہ کی ہو سکتی ہے یا شیطان کی ہو سکتی ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کیا نماز نہ پڑھنے والا کیا مسلمان رہتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کو نہ مانتا ہو
وہ یقیناً کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایک شخص نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا نماز نہ پڑھنا کفر ہے۔ اس کفر کی بنا پر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، نہیں، اس کا نماز نہ پڑھنا کفر ہے، کفریہ عمل ہے، کافروں والا عمل ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا کہ ملت اسلامیہ سے ہی خارج ہو جائے، نہیں، یہ کفر دون کفر ہے۔ یعنی کفر کے کئی مراتب ہوتے ہیں، ایک کفر ہوتا ہے اعتقادی اور ایک کفر ہوتا ہے عملی۔ اس کا یہ کفر جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا سستی اور غفلت کی بنا پر اور نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کا یہ کفر عملی کفر ہے۔ عملی کفر کی بنا پر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ وہ اعتقادی کفر کا ارتکاب نہ کرے۔ اعتقادی کفر کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ یہ لکھا ہے کہ میرے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جو حنفی مسلک کی ہے اور وہ دیر سے نماز ادا کرتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا کریں یا ان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نماز اول وقت پہ ادا کریں، الصلاۃ لوقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا افضل اعمال میں سے، لہذا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے گاؤں میں ہیں کہ جہاں پر اول وقت میں نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں یا ان کی مسجد نہیں ہے اور آپ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو 2-4 لوگ ہیں آپ کسی ایک جگہ پہ جمع ہو کر باجماعت نماز ادا کریں، اگر ایسا ہو تو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، آپ اکیلے ہیں اس بستی کے اندر اور باقی سب لوگ وہ دوسرے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ انہی کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کیونکہ ان کی نماز جو ہے وہ بھی کم از کم وقت کے اندر ہوتی ہے۔ اگرچہ لیٹ کرنا درست نہیں ہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت کا ثواب ملے تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس بستی کے اندر 2-3-4 افراد اگر ہوں، کم از کم 2 لوگ بھی ہوں تو ان کے ساتھ جماعت ہو جاتی ہے۔ آپ اول وقت میں ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے یا سنت ہے؟ اور جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا، داڑھی کو معاف کرنے کا، داڑھی کو لٹکانے کا، داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ سنت ہی ہے نا، داڑھی رکھنا سنت ہی ہے، کون سے یہ فرض واجب ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم کہ داڑھی رکھو، داڑھی چھوڑ دو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خالف المجوس، کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور ایک حدیث میں خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ مجوسیوں اور مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی ضرور رکھو، یہ ہے امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا امر امتیوں کے لیے یہی ہے، اور آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی داڑھی کو چھیڑا نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر عمل کرنا چاہیے، حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ آیت اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں اس پر عمل کرتا تو وہ یقیناً گنہگار ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں جی سنت ہی ہے، اگر آپ سنت بھی کہیں تو یہ کس کی سنت ہے؟ اپنی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر اس سنت پہ عمل کریں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امر دیں اور آپ حکم دیں داڑھی کو بڑھانے کا، اور آپ کا عمل بھی، اپنا عمل بھی یہی ہو، آپ کی سنت مبارکہ بھی یہی ہو؟ پھر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کو دوسرا راستہ اختیار کریں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان حکم دے گا وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان لوگوں کو حکم دوں گا اور پھر یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ یہ داڑھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مردوں کے چہروں پر، اور اللہ تعالیٰ مردوں کے چہروں کو خوبصورت بناتا ہے داڑھی کے ذریعے، لیکن اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جب تک شیو نہیں کرتے سکون نہیں ملتا لوگوں کو، اور افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور حج میں چونکہ 2-4 دن احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، شیو پڑ جاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ سر کا شیو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی داڑھی کا بھی شیو کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیو، داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کیا بینکوں سے نکلے ہوئے سود کو اجتماعی طور پر کسی فلاحی کام میں استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ کنواں کھدوا دینا، پیشاب خانہ تعمیر کروا دینا اور دیگر کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ سودی اکاؤنٹ میں رکھنا ہی جائز نہیں ہے، سودی اکاؤنٹ میں رکھنا پیسہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس سود کو چھوڑ دو جو باقی ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر